اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الخادمین المہدیین الراشدین المسترشدین الطاہرین واصحابہ الخادمین المہدیین الراشدین المسترشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ویورز، جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان تقریر بنایا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: الا خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی حشر کے دن بے خوف و خطر ہوں گے، انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خطرہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح سب سے پہلے سید الکونین حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے احادیث شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور شہداء تو نہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ وہی لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہوں گے۔ پس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، خبردار، اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن کریم کی متعدد آیات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ نبی ہیں یا ولی، مگر زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ان کو جو فرائض سونپے ہیں ان کی ایک جھلک آپ کو بتاتی چلوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ تمہیں اس جگہ ملے گا جہاں وہ سمندر اگٹھے ہوتے ہیں، جہاں دو سمندر اگٹھے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا۔ نبی اللہ ولی اللہ کو ملنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی کا ہر فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے جہاں پانی کے دو دخانے تھے۔ ایک پتھر کے قریب سو گئے۔ کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے جو ایک تھیلے میں بند تھی اور یوشع بن نون نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ علامت یہ تھی کہ جس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں میرے مقبول بندے کی ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی تڑپی اور تھلے سے باہر آ کر دریا میں چھلانگ لگا گئی۔ مگر عجیب صورت تھی کہ جس جگہ سے گزرتی گئی وہاں پانی نہیں ملتا تھا اور پانی میں ایک غار سی بن کر رہ گئی۔ حضرت یوشع بن نون حیران ہو گئے۔ سوچا کہ کلیم اللہ بیدار ہوں گے تو یہ واقعہ عرض کر دوں گا، مگر صبح ہوئی تو یوشع بھول گئے اور پھر آگے سفر شروع فرما دیا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب فرمایا تو یوشع نے عرض کیا، حضور، مجھ سے سخت غلطی ہوئی، میں بات عرض کرنا بھول گیا۔ جہاں ہم نے رات گزاری تھی مچھلی تو اسی جگہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل تھی، چلو واپس چلیں۔ آپ اپنے انہی قدموں کے نشانات پر واپس آئے۔ جب واپس پھر وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم دنی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ خضر علیہ السلام ان کا لقب ہے۔ ان کا اصل نام بعض لوگوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیہ بن ملکان آیا ہے۔ ان کا لقب خضر اس وجہ سے ہے کہ وہ جس خشک زمین پر قدم رکھتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے، جس خشک درخت کے پاس سے گزر جاتے ہیں فوراً سرسبز ہو جاتا ہے۔ لفظ خضر 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے: خضر، حاضر، ہیزا۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو کچھ یوں شروع ہوئی: حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ اپنے فرائض جو اللہ کریم نے آپ کے ذمہ لگائے ہیں کس طرح ادا کرتے ہیں۔ ہم یہی علم حاصل کرنے یہاں آئے ہیں۔ خضر علیہ السلام: حضور، مجھے کوئی انکار نہیں، مگر انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرا کام دیکھ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر بھی کیسے فرما سکتے ہیں جبکہ آپ ان کاموں سے متعلق ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام: آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی فعل پر اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام: اچھا، اگر آپ مجبور ہی فرماتے ہیں تو نہایت خاموشی سے میرے کام دیکھتے جانا، اعراض بالکل نہ کرنا، میں خود ہی اس کی تشریح کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام: مجھے منظور ہے، میں نہایت خاموشی سے دیکھتا جاؤں گا۔ قرآن کریم فرماتا ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں چلے۔ یوشع واپس ہو گئے، یا وہیں ٹھہر گئے یا ساتھ ہی رہے، مگر قرآن کریم نے فرمایا ایک دریا کے کنارے پہنچے، ملا نے آپ سے پیسے وصول نہیں کیے۔ جب کشتی دریا کے درمیان گئی تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے نیچے سے 2 پھٹے اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام: احرقتھا لتغرق اہلھا، آپ نے کشتی اس لیے پھاڑ دی کہ یہ سب لوگ غرق ہو جائیں۔ خضر علیہ السلام: تو نے اچھا نہیں کیا، ملاحوں نے ہمارا احترام کیا ہے اور پیسے نہیں لیے، اور تو نے کشتی ہی خراب کر دی۔ خضر علیہ السلام: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں فرما سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام: اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں ہو۔ موسیٰ علیہ السلام: اس کے بعد اب کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑا مگر پانی کا ایک قطرہ بھی کشتی میں نہیں آیا۔ یہ شان ولایت ہے۔ پھر دونوں چل دیے۔ چلتے چلتے ایک میدان میں آئے، بچے کھیل رہے تھے۔ ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بچہ ان میں موجود تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا اور گردن مروڑ دی۔ قتل، اور وہ بھی ایک معصوم بچے کا، کلیم اللہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً بولے موسیٰ علیہ السلام: خضر، تو نے بہت ظلم کیا، ایک بے گناہ معصوم بچے کو قتل کر ڈالا، تو نے بہت برا کیا ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ خضر علیہ السلام: میں نے کہا نہیں تھا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام: ایک اور موقع دیجیے، اس کے بعد اگر میں نے اعتراض کیا تو پھر مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ پھر دونوں نے سفر کیا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، بھوک لگ رہی تھی۔ بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بستی والوں نے کہا یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، کسی اور بستی میں چلے جائیے۔ اس بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت
خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراض تو نہیں کرتا، مگر ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ ہیں کہ دیوار سیدھی کرتے پھر رہے ہیں۔ لو شیتا لتخذت علیہ اجرا، اگر تم چاہتے تو اجرت لے سکتے تھے تاکہ ہم ان پیسوں سے کم از کم کھانا ہی حاصل کر لیتے۔ خضر علیہ السلام: میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے کام پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ ھذا فراق بینی و بینک، بس میری اور آپ کی جدائی۔ موسیٰ علیہ السلام: اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ کے تشریف لے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کاموں کا باطن بھی آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر پر آپ نے اعتراض فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام: فرمائیے۔ خضر علیہ السلام: وہ کشتی جو میں نے پھاڑ دی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی اور وہ اسے چلا کر اپنے بال بچوں کا گزر کرتے تھے۔ اس دن جس وقت ہم اس پر سوار ہوئے اور دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو کشتی بھی اچھی اور ٹھیک ہوتی اسے فوراً چھین لیتا۔ میں نے سوچا کہ کشتی کو عیب لگا دوں تاکہ ان مسکین لوگوں کی کشتی بچ جائے۔ اس طرح وہ کشتی ظالم بادشاہ نہیں لے گا اور 2 پھٹے جو میں نے اکھاڑ پھینکے تھے یہ اس کی مرمت کرا لیں گے۔ میری نگاہ دریا کے دونوں کناروں پر تھی اور وہ بچہ جو میں نے قتل کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک معصوم بچے کا قتل کتنا جرم ہے، مگر یہاں بات اور تھی۔ اس لڑکے کے والدین مومن ہیں اور اس لڑکے کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے۔ والدین کو اس سے بہت پیار تھا۔ ہم نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکے کی محبت والدین کو بے ایمان کر دے، لہذا والدین کے ایمان کی حفاظت کے لیے لڑکے کو قتل کر دیا گیا، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جس بستی والوں نے ہماری دعوت سے انکار کر دیا تھا اور میں نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس دیوار کے مالک یتیم بچے تھے، ان کا والد نیک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا تھا۔ اگر آج دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگ لوٹ کر لے جاتے، اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تو ہم انہیں بتا دیں گے کہ تمہارے والد نے تمہارے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں تو یہ سب کام ما فعلتہ عن امری، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کاموں کے کرنے پر تقرر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ واقعہ جو قرآن کریم نے نہایت مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے، اس سے شان اولیاء اللہ پر بے پناہ دلائل واضح ہو رہے ہیں۔ چند باتیں جو بالکل حادی النظر میں سامنے آ جاتی ہیں، بادی النظر میں سامنے آ جاتی ہیں، یہ ہیں اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری کے لیے سفر کرنا۔ تو ناظرین، ان سے جو باتیں بالکل واضح آتی ہیں ان میں اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری کے لیے سفر کرنا، ان سے روحانی و باطنی فیض حاصل کرنا۔ اولیاء اللہ کے دربار میں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، پھر اس مچھلی کا پانی پر تصرف ہو گیا اور وہ جہاں سے گزرتی گئی راستہ بنتا گیا۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور علم دنی عطا ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت اور علم دنی عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باطنی نظام بھی مقرر فرما رکھا ہے جسے اللہ کے مقبول بندے چلاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا پانی پر پورا تصرف ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی نگاہ دونوں کناروں پر ہوتی ہے، دنیا و آخرت ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ اللہ کی مقبول بندے پیشانی پر نگاہ سے ہی تمام احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ لوح محفوظ اولیاء کے پیش نظر ہوتی ہے، وہ تقدیریں بدل دیتے ہیں۔ ایمان جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے وہ لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہ زمین کے نیچے دفن چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ اولیاء گرتی ہوئی اشیاء کو روک دیتے ہیں۔ ان کے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز کے صرف ظاہر پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین، ان 17 باتوں کے علاوہ بھی اس سے بے شمار موتی نکلتے ہیں سننے کے لیے، اس لیے کہ ان کا اصل قرآن کریم سے ثابت ہو گیا۔ اور قرآن سے بڑھ کر کون سی کتاب ہے جو بات قرآن کریم سے ثابت ہو جائے؟ اس میں شک و شبہ مومن کی شان سے بید ہے۔ تو ویورز، ان 17 باتوں کی تفصیل سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان 17 چیزوں کی تفصیل بتائی جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔